اب مفتی صاحب سورہ مائدہ کی طرف ہمیں لے چلیں، 15ویں اور 16ویں آیت ہے جس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، نور قرآن کا ذکر ہے، اور ان دونوں یعنی یوں کہیے کہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بنا کے پیش کر دیا. ذرا اس کی تفصیلی نکات. جنید بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں جو بات ارشاد فرمائی، ان کے مخاطب جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، جناب یہود اور نصارہ. جناب ان سے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. فرمایا یہ ہمارے رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور جو تم باتیں چھپاتے تھے نا، انہوں نے ان کو واضح کر دیا. بہت ساری آیات وہ غریب طبقے کے لیے واضح کرتے تھے اور امیروں کے لیے چھپا دیتے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے سنا دیا اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی معاف فرما دی. اللہ پھر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ اور تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. اس نور سے مراد ہمارے جو جمہور علماء ہیں، جن کی میجورٹی ہے، ان کا اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ ساوی جو جلالین کی شرح ہے اس میں انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں. اللہ آپ کو دیکھا بھی جائے گا تو نور ہی نظر آئیں گے اور آپ سے نور ہدایت بھی حاصل کیا جائے گا. اللہ. اور علامہ محمود آلوسی نے لکھا وَهُوَ نور الانوار و محمد المختار. اللہ. اور آپ کی دعا بھی ہے نا، یا اللہ مجھے نور سراپا نور فرما دے، دائیں بائیں جانے اوپر نیچے. جب آپ نے سجدے میں بیٹھ کر یہ دعا ارشاد فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے، اس کے اوپر میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں جو امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں سورت نور کی آیت نمبر 40 کے تحت حضرت انس کی روایت لکھی. آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی نور، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بنا کر مبعوث فرمایا، وخلقنی نور، اور مجھے تخلیق بھی نور فرمایا. اور پھر فرمایا میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیدا کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے نور سے حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو پیدا کیا، حضرت عمر کے نور سے ایمان والے مرد پیدا کیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور سے ایمان والی عورتیں پیدا کی. اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت نہیں کی، جس نے ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کی، جس نے عمر بن خطاب سے محبت نہیں کی، جس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت نہیں کی، اللہ اس کا نور ہی ختم کر دے. اللہ کیا رہ گیا اس بندے کے پاس جس کی نورانیت، جس کی ہدایت سب ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر بن خطاب کو، سیدہ عائشہ صدیقہ کو نور نہیں مانا. اللہ. اچھا اس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت ذرا بیان. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق الاشیاء قبل نور نبیک من نورہ. فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. اس کے اوپر ایک سپورٹیو روایت ہے جو جامع ترمذی نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا اور اس سے فرمایا اکتب. اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا جو تجھ سے پہلے ہو چکا اور جو تیرے بعد ہوگا. تو کہا اس جگہ پر اس جملے کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ قلم اگر سب سے پہلے ہے تو پھر اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ جو پہلے ہے وہ بھی لکھ. تو کہا اس نے وہ لکھا جو اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے تخلیق فرمایا تھا اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی نور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کیا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ہدایت کے لیے بلاتے ہیں، یعنی ہدایت کی راہ پر لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی رضا سے سلامتی کے راستے کی طرف، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. میں آپ کو دو آیتوں کا فرق یہاں کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دیتے. یہ آیت سنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا. اس آیت کا معنی ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب جس کی قسمت میں نے کفر لکھ دیا ہوا ہے نا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے ساتھ اگر یہ آیت ملا کے پیش کریں گے تو معنی آسان ہو جائے گا جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں. اس میں ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہدایت کے معنی کے لیے ہے. ہدایت دو طرح کی، ایک کو کہتے ہیں ہدایت
اراۃ الطریق راستے کی نشاندہی کرنا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہدایت ایک طرف ہوگی، اس کے علاوہ غیر اللہ کی سب کی ہدایت ایک طرف ہوگی. یہ سب راستوں کی نشاندہی کرائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کر اہل اسلام کے اصول اور ضابطوں پہ چڑھے گا، اللہ اس کو منزل مقصود پر پہنچے. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات.